السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں نے آپ کو ایک بہت پاورفل اور مجرب ایک وظیفہ بتلانا ہے۔ وہ وظیفہ ہے خاص اور دشمن کے لیے، اور دشمن بھی وہ ہو جو شریر ہو، جان کا دشمن ہو یا عزت کا دشمن ہو، اور اپنے سے وہ زیادہ قوی ہو اور طاقتور ہو، ہر وقت بلا وجہ اپنی چودر کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے آپ کی عزت کو اچھالتا رہتا ہو، یا آپ کی جان کا وہ دشمن ہو، ایسے دشمن کے لیے یہ بہت پاورفل اور قوی وظیفہ اور عمل ہے، اور یہ قرآنی عمل ہے، اور یہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 18 کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ کریں گے تو آپ کے دشمن کی تباہی اتر جائے گی، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ذلیل ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ تو محترم بھائی، یہ وظیفہ جو ہے یہ صرف 21 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو 21 دن کریں۔ اگر 21 دن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے ابھی کچھ اسی طرح ہی اپنے شر کے اندر ہے، تو اس کو 31 دن تک لے جائیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے کرنا بھی عصر کے بعد ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ لیں اسی وقت اس وظیفے کو کرنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ کر کے کرنا ہے، اور ایک وقت کے اندر کرنا ہے۔ نماز کے بعد کرنا ہے، جس جگہ نماز پڑھیں اسی جگہ ہی بیٹھ کے اس وظیفے کو اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اول بھی درود آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 18 سورہ بقرہ کی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آیت نمبر 18 ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ جو آیت ہے اس کی آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے، تقریباً 101 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا یہی ہے، اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، تو اسی کا بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کا دشمن آپ کے بارے اندھا ہو جائے گا، وہ گونگا ہو جائے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ بہرا ہو جائے گا، آپ کے بارے وہ زبان کھول نہیں سکے گا، اور آپ کے بارے وہ کچھ سن نہیں سکے گا، اور آپ کو وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے بھی جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیں گے کہ وہ جیسے نبی پاک علیہ السلام مکے سے نکلے تھے اور کفار نے نبی پاک علیہ السلام کا گھیراؤ کیا ہوا تھا پورے گھر کا، اور سارے کافر تھے، اور نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکلے اور کافر دیکھ نہ سکے، حالانکہ ان کے پاس آنکھیں تھی، کان تھے، سب کچھ تھا، پر اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ وہ رسول اللہ کو دیکھ نہ سکے۔ تو اسی لیے یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کس جگہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے گا، سن بھی نہیں پائے گا، اور آپ کے بارے کوئی زبان بھی نہیں کھول پائے گا۔ تو اور اگر اس وظیفے کو آپ اسی میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کا دشمن ویسے ہی رسوا ہو جائے گا، ویسے ہی ذلیل ہو جائے گا، ویسے ہی برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی آپ دیکھیں گے تماشا اس وظیفے کا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوتا ہے کیا، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس کو 21 دن کریں، 21 دن نہیں تو اس کو 31 دن کر لیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اور یہ بہت قوت والا وظیفہ ہے۔ اس کا ایک اور میں آپ کو فائدہ بتلا دوں، اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 33 بار اس آیت کو پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ چند 2 سے 3 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے۔ کتنا ہی لمبی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کتنا تھوڑا سا ہے، تو چند منٹوں کے اندر آپ اس کو 33 بار پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 33 بار یا صبح و شام ہی اس کو آپ 33 بار پڑھیں تو آپ کسی جنگل سے گزریں، کوئی موذی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور کیونکہ وہ بھی تو دشمن ہے، شیر ہے، چیتا ہے، پگیاڑ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے،
وہ ہے، یا اسی طرح یہ پاگل کتا ہے یا ویسے کوئی کتا ہے، آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو بھی بند کر دے گا اور اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دے گا، اور وہ آپ کو بھونک بھی نہیں سکے گا، منہ بھی نہیں کھول سکے گا آپ کے بارے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اگر اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے لے آئیں، صبح بھی اس کو اسی نیت سے پڑھیں اور شام بھی اس کو اسی نیت سے پڑھیں۔ اور تیسرا فائدہ اس وظیفے کا میں آپ کو ایک اور بتلانا، وہ یہ ہے، آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جس جگہ کتا ہے اور وہ کتا بہت زیادہ شریر ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، یہ کتا مجھے کاٹ لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو اب کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے اور سہارا نہیں ہے، تو آپ یہی جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس آیت کو آپ کثرت سے پڑھتے جائیں اور وہاں سے گزر جائیں، اس آیت کو پڑھتے جائیں اور وہاں سے گزر جائیں، اور کتا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ سے کوئی ایسا موذی جانور ہے، کوئی نقصان پہنچائے گا، یا آپ رات کو کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ پہلے اپنے مسنون اذکار کریں، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، آیت الکرسی، اس کو 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماریں، اس کے بعد اسی آیت کو آپ کثرت سے پڑھتے جائیں اور وہ سفر کرتے جائیں، اور رستے کے اندر آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور رستے کے اندر کچھ ایسی موذی چیزیں ہیں اور ایسی کچھ شریر چیزیں ہیں، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ بھوت ہو، وہ پری ہو، وہ چڑیل ہو، وہ سانپ ہو، بچھو ہو، پگیاڑ ہو، چیتا ہو، کتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ اس کو اسی رستے سے پڑھتے پڑھتے گزر جائیں گے تو حقیقت بات ہے کہ آپ کو وہاں سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور وہ آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور آپ کے قریب تک نہیں آئے گی، آپ اپن بلا جھجک وہاں سے گزر سکتے ہیں اور بغیر آپ کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آیت کے اب 3 میں نے آپ کو فائدے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دشمن کو ویسے برباد کرنے کے لیے، ویسے ذلیل کرنے کے لیے، ویسے رسوا کرنے کے لیے، اس کی تجنگیں اٹھ جائیں گی، وہ انشاءاللہ گھر سے برباد ہو جائے گا، وہ ذلت کی موت اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے گا جو ظالمی، کیونکہ ہم تو ایک ظالم کے بارے کرنا ہے نا، کہ جو بھی ہے جس نے یہ ہم پر بلا وجہ آپ پر وہ زیادتی کرتا ہے، آپ کی عزت کو اچھالتا ہے، آپ کا ویسے وہ دشمن بنا ہوا ہے، تو آپ ایک مظلوم جو ہے وہ اپنے حق میں دعا کر سکتا ہے، وہ اپنے دشمن کی بربادی کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میرے دشمن کو ذلیل کر دے، میرے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے، میرے پاس اس کے ساتھ لڑ نہیں میں سکتا ہوں، میرا قبیلہ نہیں ہے، میں ویسے کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس کے وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ تو تعلق بہت زیادہ ہے نا، جج کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں، SHO کے ساتھ ہیں، تو ابھی وہ پورے علاقے کو اس نے ذلیل کیا ہوتا ہے نا۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں شریر قسم کے، جہالت کی وجہ سے، صرف ان کے پاس پیسہ آتا ہے اور وہ اپنے پیسے کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظالم دشمن کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے بتلائے ہوئے عمل کے لیے ایسے ظالم اور خبیث دشمن کے لیے، شریر انسان کے لیے، بے دین انسان کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو، یہ جو میرا چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے، اور ہر آنے والا اچھا وظیفہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم۔